قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا منتخب آپ کی ذات بالا ہوئی منتخب آپ کی ذات بالا ہوئی نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ مل
گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے، تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے، تو ہی تو ابتدا انتہا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، نام نامی تیرا نام حق یا نبی، نام نامی تیرا نام حق یا نبی، ناتوانوں کے حق میں عطا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے، مدینے کی خط خدا تجھ کو رکھے، مدینے کی خط خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، کہ راستے میں
آستانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شور شرابہ سنا گیا ہے، حالانکہ یہ مسجد ہے، اٹ از اے پارٹ آف مسجد، اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، ہیلو ہائی کرنا اور پوچھنا ہینڈ بیگ کتنے کا لیا، کہاں سے لیا، اس کی اجازت ہے نہیں۔ تو لیڈیز سے ریکویسٹ ہے کہ جب بیان شروع ہو یا بیان شروع نہ بھی ہو، مسجد میں آ گئے، مسجد کا آداب ہیں، اور دنیا کی غیر ضروری باتیں کرنا مسجد میں نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لگ جائے جنگل میں اور جنگل ختم ہو جائے۔ تو دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے کی اجازت ہے بھی نہیں، تو چاہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، مسجد کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے پاس کیونکہ وقت یہی ہوتا ہے، اس میں ختمہ بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوا، آج بھی ہوا، اور کل کا بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ماشاءاللہ کئی ایسے ثنا خواہ ہیں جو قصیدہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو جو قصیدہ پڑھنے والے ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا، کبھی آپ کو موقع ملے گا، کبھی اگلے دن موقع مل جائے گا، تو دل چھوٹا نہ کیا کریں، بلکہ اصل تو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کوئی ہمیں نہ سنے اور ہم اکیلے کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا پبلک میں پڑھنا، کہ ہمیں بیٹھے ہوں، ہمیں مائک دیا جائے، ہم سب کے سامنے جھوم جھوم کے قصیدہ پڑھیں، یہ بھی پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر اگر ایسا موقع نہیں بھی ملا تو کیا ہوا، گھر پہ جا کے پڑھ لیں، بند کمرے میں پڑھ لیں، کیونکہ ہم نے کس کو سنانا ہے اور کس کی بارگاہ سے ثواب کی تمنا کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنانا ہے نا، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں، تو سنانا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ثواب حاصل کرنا ہے اللہ سے، تو چاہے بند کمرے میں پڑھ لیں۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ایسا ہوتا رہے گا، کبھی آپ کو موقع آج ملے گا، کبھی ایک دن بعد ملے گا، کبھی کسی کو کم ٹائم ملے گا، کبھی کسی کو زیادہ مل جائے گا، کیونکہ ہمیں ٹائم کو بھی مینیج رکھنا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کی مجالس کی یہ سیکنڈ مجلس ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ کل بھی آپ کی شرکت ہوئی اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں۔ جو پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ نیت کریں، کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ پابندی کے ساتھ مجلس میں شرکت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جسٹ 1 آور ہوتا ہے، مغرب سے عشاء کا دورانیہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم لیا جاتا ہو۔ تو اگر ابھی سے ذہن بنا لیں کہ یہ ربیع الاول کی مجالس سال میں ایک دفعہ آتی ہیں اور ہمیں کوئی دین کی بات سننے کو مل جاتی ہے، قصیدہ سننے کو مل جاتا ہے، تو ابھی سے ذہن بنا لیں گے، نیت کریں گے، نیت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ 10 ٹائمز بڑھ کر نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ موضوع ہے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کا کیا مقام ہے، اسٹیٹس ہے ایک عورت کا اسلام میں، یہ ٹاپک رکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پہلے تو یہ سن لیں،
ریزن کیا ہے کہ یہ ٹاپک کو مولانا مسجد میں لے کر آ کے بیٹھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا اسٹیٹس دیا ہے, کیا رسپیکٹ دی ہے, کیا مقام دیا ہے, کیا پوزیشننگ دی ہے. وائی؟ آنسر یہ ہے بیکاز آف می اینڈ یو. ہم جو مرد حضرات ہیں نا, سچی بات ہے, ہماری وجہ سے ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنی عورتوں کو کہ اسلام نے تم کو بہت دیا ہے, یہ رائٹس دیے ہیں, یہ تمہیں فیسلٹیز دی ہیں, یہ تمہاری ایکسپیکٹیشن ہے. پرابلم کیا ہے کہ اسلام نے دیا ہے. اسلام کا جب لفظ کہا جاتا ہے تو یہ قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, تو وہاں تو ہے عورت کا ذکر, مگر افسوس کی بات ہے کہ میں اور آپ جو مرد حضرات ہیں پاورفل, ہم نے عورتوں کو محروم کر رکھا ہے. اینڈ دیٹ از ٹرو. میں سب کا نہیں کہہ رہا, بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور وہ اپنی عورت کو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, کوئی بھی رول ہو عورت کا, وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق رسپیکٹ بھی دیتے ہیں, اسٹیٹس بھی دیتے ہیں, رائٹس بھی دیتے ہیں. سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں, مگر افسوس کی بات ہے ہماری میجورٹی ایسی ہے مسلم کہلانے والی کہ جنہوں نے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ویسٹرن اور یورپین کنٹریز والے اور ویمن رائٹس والے یہ اپنی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد میگزین لکھ دیتے ہیں, کبھی آرٹیکل لکھ دیتے ہیں, کبھی بلاگ لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بڑا مظلوم کر دیا ہے, اسلام نے عورت کو تو دیا ہی کچھ نہیں ہے, اسلام میں تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو برا کہتے ہو, مسلمان کو دیکھ کر اسلام کو برا کہتے ہو. حقیقت میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہم مسلمان کہلانے والوں نے اپنی تعلیمات بنا رکھی. اس کو یوں سمجھے کہ اگر کوئی فراری ہے, لمبرگینی ہے, 2020 کا ماڈل ہے, روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, اب میرے کو چلانے کے لیے دے دی جائے تو میں کیا کروں گا؟ دڑم 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 کر کے اس کا بیڑا غرق کر دوں گا. تو آپ کیا کہو گے؟ یہ لمبرگینی اچھی نہیں تھی مولانا, لمبرگینی تھرڈ کلاس تھی, بکواس تھی. یا آپ مجھے بولو گے کہ ڈرائیور واز ناٹ اوکے, ناٹ پرفیکٹ. تو لمبرگینی اچھی تھی, فراری اچھی تھی, مگر ڈرائیور اچھا نہ تھا. اسلام اچھا ہے, مسلمان اچھا نہیں ہے. اور اس مسلمان کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے اپنی سسٹرز کو, اپنی بہنوں کو, اپنی لیڈیز کو کہ تمہارا مقام اسلام میں بہت ہے. یہ مانگتی ہم سے ہیں اور ہم دیتے نہیں ہیں. تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو لیڈیز ہیں, جو سسٹرز ہیں, پہلے تو وہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے ان کو دیا کیا ہے. نالج چاہیے, نالج ہوگا تو ہی تو آواز بلند ہوگی اپنے رائٹس کے لیے. تو نالج ہی نہیں ہے ہماری سسٹرز کو, ہماری بہنوں کو کہ اسلام نے دیا کیا ہے. جب پتہ نہیں ہے تو وہ جو گھر کے بڑے ہیں مرد صاحب, وہ جو دے دیتے ہیں وہی بیچاری قبول کرتی ہے اور وہ کھسا کے اور سسکتی ہوئی زندگی گزار کر اپنی مدت پوری کر کے دنیا سے چلی جاتی ہے. تو پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا, عورت کا مقام اور اسٹیٹس اسلام میں کیا ہے, اور پھر ہم بات کریں گے کہ مرد کس طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے عورتوں کو ریئلائز کروائیں کہ اسلام تمہارے ساتھ کھڑا ہے, اسلام نے تمہیں امپاور کیا ہے. تو موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک جرنی کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اور 1500 ایئرز بیفور, 1500 سال پہلے آپ میرے ساتھ چلے, وی کین امیجن, آپ چلے میرے ساتھ 1500 سال پہلے. یہی پلانیٹ ہے جس کو دنیا کہا جاتا ہے. اس پلانیٹ پر میں اور آپ ایک سروے کرنے نکلتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کا اس پلانیٹ پر کیا اسٹیٹس ہے بیفور 1500 ایئرز, 1500 سال پہلے. تو آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے چلے, روم چلتے ہیں. چلے روم سے پہلے انگلینڈ لے جاتا ہوں. انگلینڈ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہے اور ٹاپک یہ ہے, وہاں پہ جو مین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, مرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ٹاپک یہ ہے, کوشچن ہے, کیا عورت بھی انسان ہے؟ از اے وومن ہیومن؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا, یہ آج ہمیں عجیب سا نہیں لگ رہا نا, کیونکہ ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اسلام کے قریب ہیں. ہمارے یہاں تو عورت کی عزت تو ہے, مگر 1500 سال پہلے انگلینڈ میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, کیا عورت بھی انسان ہے؟ یعنی مرد تو اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے, مگر وہ سوچ رہے ہیں کہ عورت کو بھی ہم انسان مان لیں. اب آپ ان کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کان پکڑ کے دوڑ رہے ہیں, کسی باتیں کر رہے ہیں یار, عورت تو انسان کیا, وہ تو ہماری ماں ہے.
وہ تو ہماری بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. یہ تو بولتے ہیں کہ انسان بھی ہے کہ نہیں، کیا ان کو ڈاؤٹ ہے؟ کیا یہ اینیمل ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ مگر انگلینڈ میں 1500 سال پہلے ڈسکشن ہوتی تھی کہ عورت کو انسان مانا جائے یا نہ مانا جائے. اسی انگلینڈ کے اندر ایک اور جگہ ڈسکشن ہو رہی ہے چرچ کے اندر، اور چرچ کا ٹاپک یہ ہے کیا عورت کو بائبل پڑھنے کی پرمیشن دے دی جائے بیکاز شی از امپیور، ناپاک ہے. یعنی عورت سر سے پاؤں نیچے اوپر ساری ناپاک، کیا اس کو یہ ہولی بک بائبل ہاتھ میں دی جائے؟ اس پہ وہ جو ان کے پریسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے نہیں دینی چاہیے، شی از امپیور، ناپاک ہے، گندی ہے. اور کوئی بول رہا ہے نہیں دوبارہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لے. اس وقت انگلینڈ میں 1500 سال پہلے عورت کو ناپاک کہا جا رہا ہے. اسی عورت کے بارے میں انڈیا آ کر دیکھیے. انڈیا میں شوہر کا انتقال ہو گیا، ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا. عورت کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی تمہارے شوہر تو دنیا سے گئے، یہ رہی آگ، چتا جل رہی ہے تمہارے شوہر کی، چھلانگ لگاؤ. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور کچھ مرد حضرات اس کو پکڑ کے زندہ عورت کو آگ میں پھینک دیتے، بولتے تمہارا ہسبینڈ مر گیا تو تم یہاں کیا کر رہی ہو، ستی کہلاتی ہے، خودکشی کروا دیتے تھے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اس وقت دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، آپ سروے پہ کر رہے ہو کہ یہ عورت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. انگلینڈ میں بول رہے ہیں پاک نہیں ہے، انڈیا میں زندہ جلا رہے ہیں. ایران میں عورت کو صرف اور صرف سیکس ٹوائے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. شی از اے ڈول، ایک گڑیا تو ہے، یوز کرو. اب ایران کے اندر جانے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹوائے سمجھا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے یوز کر کے پھینک دیتا ہے. کوئی عزت نہیں ہے. ایران ہو، انگلینڈ ہو، روم ہو، یونان ہو، کہیں بھی چلے جائیں، ہر جگہ عورت کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیے مکہ، 1500 سال پہلے مکہ، یہ جزیرہ عرب، حرمین شریفین، مکہ ہے، مدینہ ہے. مکے میں آئیے اور چلیں یہاں کے حالات دیکھیے. مکے کے گھر میں ایک فلیگ لگا ہوا ہے، اور فلیگ اس لیے لگا ہوا ہے کہ مکے میں اس فلیگ کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، اگر تمہیں چاہیے تو یو کین کم. مکے کا حال بتا رہا ہوں، 1500 سال پہلے لڑکی جوان ہو جاتی تھی تو گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیا جاتا تھا کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے. اب کان نہیں پکڑو گے یار، یہ کیسا شہر ہے، یہ بیٹی جوان ہو گئی، یہ بیچنے کے لیے تیار ہے. اسی مکے میں آپ کسی اور گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شادی رچا رہا ہے. آئیے یہ میری جو ماں تھی آج میری بیوی بننے والی ہے. آپ سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنا ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ وہ ایسا کرتے تھے. سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کرتا تھا مکے میں. اور آگے بڑھیے، اسی مکے کے اندر عجیب و غریب سے کلچر ہیں. صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بات میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے دیکھے گارنٹیڈ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمیں جو ہماری لیڈیز بھی سن رہی ہے نا، مجھے میری سسٹرز بھی سن رہی ہیں، آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم نے گارنٹیڈ لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو بھائی ایسے ہی تھے، ہم ایسے نہیں تھے، اور ہم مرد بھی ایسے نہ تھے. 1500 سال پہلے تو عورت کو عورت کا درجہ ہی نہیں دیا گیا تھا. اور وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر اس طرح سے سنیں گے نا تو آپ ریئلائزیشن اچھے سے کر پائیں گے کہ ہوا کیا تھا اور آج عورت کا اسٹیٹس ہے کیا. اسی مکے میں ایک اور انداز نکاح ہے. نکاح کا طریقہ کیا ہے کہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے اور جس کا نام ہے نکاح الرہتی. عربی کا لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، نکاح الرہتی. اب میں اور آپ جو نا باہر کھڑے ہیں، بھائی کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے. اس شادی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک لڑکی ہے اور اس کے 10 ہسبینڈ ہیں. 10 ایک لڑکی، اور باقاعدہ پبلکلی ہو رہا ہے، پبلک نے اپروو کیا ہوا ہے. لڑکی ایک ہے، یہ 10 لائن سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اس کے ہونے والے شوہر صاحب. مکے میں ہو رہا ہے. ایک لڑکی کے 10 شوہر. اور پھر جب اس لڑکی کے یہاں ولادت ہوتی تھی نا، بچہ پیدا ہو جاتا، تو پھر وہ کیا کرتی؟ وہ پرچیاں لکھتی اپنے شوہروں کے نام کی، ایک بڑنی میں ڈالتی، ایک بوتل میں ڈالتی، پرچی نکالتی. جس کا نام نکل جاتا بول دیتی یہی ہے اس بچے کا باپ.
یہ مکے میں ہو رہا ہے، عجیب سا نکاح ہے۔ ایک اور نکاح سنیے مکے میں ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں نکاح البدل والمبادلہ، نکاح البدل والمبادلہ ہو رہا ہے۔ یہ دوسری گلی میں چل کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ شوہر نے، ایک مرد نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اپنے دوست کی بیوی کو دیکھا، دوست کی بیوی زیادہ اچھی لگی تو اس کو آنکھ مار کے بولتا ہے کہ تو میری لے لے، تو اپنی مجھے دے دے۔ اپروو بائی کلچر، اپروو بائی کلچر، یعنی یہ سویپ کر رہے ہیں، اپنی بیوی اس کو دے دی، اس کی بیوی اپنے پاس رکھ لی، اور کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ عورت تو کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، عورت تو کوئی آبجیکشن کر ہی نہیں سکتی تھی، بھائی میری مرضی، جا تو ادھر آ۔ یہ مکے کی گلیوں میں ہو رہا ہے، اسے بولتے ہیں نکاح البدل والمبادلہ۔ ایک اور نکاح ہے جسے کہا جاتا تھا نکاح الشغار۔ بڈھا ہے، اس کو سامنے والی کی جوان بیٹی پسند آ گئی، اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنی بہن بیٹی وہ اس کو دی اور سامنے والی کی بیٹی سے نکاح کر لیا، کہا نو مہر، کوئی مہر نہیں دوں گا، یہ لین دین ہو گیا، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو اپنی والی مجھے دے دے، میری والی تو لے لے۔ اسے کہتے ہیں نکاح الشغار۔ ادھر ہی ایک اور نکاح ہے جسے کہتے ہیں نکاح المتعہ۔ کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی پبلک نے جمع نہیں ہوئی، مرد اور عورت خود ہی بات کر لیتے ہیں کہ فکس ٹائم پیریڈ کے لیے ہم میاں بیوی بن کے رہتے ہیں، اور وہ رہ رہے ہیں، کوئی 2 مہینے سے رہ رہا ہے، کوئی 4 مہینے سے رہ رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو گئے تو عورت کے، نہیں ہوئے تو بس اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نکاح المتعہ۔ تو یہ جو مکے کا حال ہے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ایک لڑکی کے نکاح میں 10 مرد آ رہے ہیں، لڑکے کو اگر دوست کی بیوی پسند آ جائے تو وہ سویپ کر رہا ہے۔ اسی طرح اسی شہر مکہ میں نکاح الشغار ہو رہا ہے، اسی شہر مکہ کے اندر نکاح المتعہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بعد بھی آگے چل کے دیکھیے، جب اس طرح کے نکاح ہو رہے ہیں اور اتنی ذلت کے ساتھ عورت کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ شخص اپنے سر کے اوپر نا کمبل لے کے بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور آپ نے اس سے پوچھا بھائی خیر تو ہے، کس سے منہ چھپا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے ابھی نیوز ملی ہے کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کالا منہ دکھاؤں کیسے، مکے کی گلیوں میں جا کر میں لوگوں کی مبارکباد کیسے ریسیو کروں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور سوچ یہ رہا ہوں کیا اس کو زندہ رکھ کے ذلیل و رسوا ہو جاؤں یا اس کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دوں۔ وہ سوچ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مکے کے جو انداز میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے، اب ذرا سنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اسی مکے میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور یہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو جب بیٹی کی نیوز ملی تو اس کا رنگ کالا ہو گیا اور قوم کے سامنے آتے ہوئے شرما رہا ہے اور سوچ رہا ہے کیا اس کو زندہ رکھ کر ذلیل و رسوا ہو جاؤں یا زمین کے اندر زندہ دفن دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما رہا ہے یہی وہ عورت ہے جو بچی تھی، اس کو قبیلہ مدر اور قبیلہ خزاعہ کے لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ اچھا ایک ہی طریقہ نہ تھا، ایک طریقہ تو یہ تھا چھوٹی بیٹی جیسے ہی بورن ہوئی، نیو بورن بیبی ہے، اس کو زندہ دفنایا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑی کے اوپر لے کے جاتے اور اس نیو بورن بیبی کو اوپر سے پھینک دیتے تھے، کچھ لوگ زندہ جلا دیتے تھے اور کچھ لوگ تو چھری پھیر دیا کرتے تھے اپنی جوان بیٹی پر۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ارے قیامت تو آئے گی نا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا جو نیو بورن تھی، جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیری کیا غلطی تھی، تجھے کیوں مارا گیا تھا؟ یہ اس وقت کا ٹائم ہے، 1500 سال پہلے مکے میں بیٹی کی پیدائش پر واویلا ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا۔ یہ 1500 سال پہلے ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا دیر کے لیے رکیے، جب سارے پلانٹ پر عورت کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز ہے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی عطا کرے۔ اب ذرا الفاظ سنیے گا اور اس وقت انداز دیکھیے کہ مکے کی گلی گلی میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے آقا اس بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں سنو،
اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی عطا کرے اور اس کو وہ زندہ دفنائے نہیں، اس کو زندہ نہ دفنائے، اس کو ذلیل بھی نہ کرے، اس کو انسلٹ بھی نہ کرے، اور بیٹے کے مقابلے میں اس کو نیچا نہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اعلان کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے وہ آواز، یہ ہے اس بیٹی پر احسان۔ یہ میری سسٹرز مجھے سن رہی ہیں، لیڈیز سن رہی ہیں، یہ ہے میرے آقا کا وہ احسان کہ وہ جو بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں نہیں، یہ میری بیٹی ہے، اس کو پالو، اس کو زندہ نہ دفناؤ، اس کی عزت کرو، اور بیٹے کے مقابلے میں اس کو ویلیو کرو۔ یہ تین کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس عورت کو، یہ تو خود ایک ٹوئے تھی، اس کی خود کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن کی آیت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سنو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ انہیریٹنس میں مردوں کا حصہ تو ہوتا ہے، مگر اسلام آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آج سے مردوں کو انہیریٹنس سے حصہ تو ملے گا، مگر یہ جو عورت کہلاتی ہے وراثت میں اس کا بھی حصہ ہے، اللہ نے دے دیا۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ اب یہ غور کیجئے گا، اسوہ کی آیتیں اتر رہی ہیں کہ جب حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد جو کمائیں گے مردوں کا ہو جائے گا، اور عورت جو کمائے گی وہ عورت کا ہو جائے گا۔ وہ اپنا ایسٹ جمع کر سکتی ہے، وہ آنر ہو سکتی ہے، وہ پلاٹ خرید سکتی ہے، وہ بلڈنگ خرید سکتی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے کہ اپنا ایسٹ بنائیں، اپنی بلڈنگ بنائیں، اپنے پلاٹ بنائیں، کوئی ان کو نہیں روک سکتا۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب عورت تو خود ایک مملوک تھی، پروڈکٹ تھی، وی کین سیل اینڈ وی کین پرچیز۔ وہ جو پروڈکٹ تھی وہ اتنی پاورفل نظر آ رہی ہے اسلام میں کہ وہ خود پرچیز کر رہی ہے، خود خرید رہی ہے، خود سیل کر رہی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اسی عورت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ الفاظ تو سنیں، کبھی یہ ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بہن اور کبھی بیٹی ہوتی ہے نا۔ عورت کا اور کیا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پکا اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک نہیں ہوگا، ورشپ صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ جو ماں اور باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب غور کیجئے، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ جب باپ کے مرنے پر بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ارے ایسا تو مت کرو، اب سنیں تو صحیح، ایسا تو مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ تمہارے باپ نے جس عورت سے شادی کر لی، خبردار تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ سوتیلی ماں حرام کر دی، ہمیشہ کے لیے حرام کر دی۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔ یہ کہاں سے رول آ رہے ہیں؟ 1500 سال پہلے تو ایسا نہ تھا۔ یہ مکے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور قرآن اس عورت کو بتا رہا ہے کہ تو اپنا ایسٹ جمع کر سکتی ہے۔ اس عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ تو اتنی معزز ہے کہ اگر تیرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو خبردار کوئی تیرا بیٹا تجھے شادی نہیں کر سکتا، تیری رسپیکٹ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ تو ماں کے لیے نا، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ کیا الفاظ! جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں سب سے زیادہ بیسٹ سلوک کس کے ساتھ کروں، باپ کے ساتھ کروں کہ ماں کے ساتھ کروں؟ اب دیکھیے یہاں پہ کمپیریزن ہے میل اور فیمیل کا، ہے نا، مین اور وومین کا کمپیریزن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امک، اگر تجھے بیسٹ سلوک کرنا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کر۔ یہ آج عورتیں بولتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے دیا کیا ہے۔ اس وقت اگر یہ سوال ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تو لوگ حیران ہوتے کہ یہ کوئی سوال ہے؟ ارے عورت کی حیثیت ہی کیا ہے، جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں ہم اس کو، اور تم بولتے ہو کہ ہم کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ اوبیسلی باپ کے ساتھ کرو۔ مگر قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا امک، سوال کرنے والے اگر اچھا سلوک کرنا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ ثم من، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے وہ بھی تو بتائیے۔ فرمایا امک، پھر بھی تیری ماں کا درجہ ہے۔ فرمایا ثم من، اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں کا درجہ ہے۔ پھر فرمایا ثم من یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا ثم ابوک، تیرے باپ کا بھی درجہ ہے۔
اب یہ تو کمپیریزن ہے اسلام میں، اور پھر عورتیں بولتی ہیں ہمیں کیا دیا؟ ارے اسلام نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ صحابی تیرے بیسٹ سلوک اگر کسی سے کرنا ہے تجھے تو اپنی ماں کے ساتھ کر، کیونکہ اس کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بیٹیاں دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، بڑی محفل تھی، گیدرنگ تھی، صحابہ اکرام جمع تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو 3 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، اچھی تربیت کی، فرمایا یہ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہوں تو 2 بیٹیاں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں 2 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تربیت کی تو 2 بیٹیوں والا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یار ایک کا بھی پوچھ لیتے، ایک بیٹی ہو تو اس کا بھی پوچھ لیتے۔ تو جس سے کہا تو انہوں نے کہا سنو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اگر ایک بیٹی کا بھی پوچھ لیا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک بیٹی والا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ سنیں، بیٹا بھی صدقہ جاریہ ہے، بیٹا بھی نیک ہو، حافظ قرآن ہو، عالم ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، نیکوکار ہو، پائس ہو، وہ بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ مگر حدیث میں بیٹی کے لیے آیا کہ بیٹی جنت میں لے کے جائے گی جبکہ اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی کیا انداز تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی ڈاٹر ہیں، بیٹی ہیں، جب آپ آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعظیماً رسپیکٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میری بیٹی آ رہی ہے۔ کیا منظر ہے، کیا مقام دیا ہے عورت کو، کیا مقام دیا ہے۔ کبھی وہ ماں بن کر ہے، کبھی وہ بیٹی بن کر ہے، تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کھڑے ہو گئے، اور جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں سے ہٹا کر وہاں پر اپنی چادر بچھائی اور کہا بیٹی یہاں پر بیٹھی آپ، اور خود یہاں پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ بیٹی کو رسپیکٹ دی ہے اسلام نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ ماں ہے تو پاؤں تلے جنت ہے، اور بیٹی ہے تو رسپیکٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور پھر اگر یہی عورت بیوی بن جاتی ہے تو صحابی نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، آپ ذرا اپنے دل کی باتیں بتائیں ہمیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ پبلکلی اناؤنس کیا میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سوال تھا پبلک میں، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، میری وائف عائشہ سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے، رحمت ہے کہ عورت کو ماں بنایا، اتنی عظمت دے دی، عورت کو بیٹی بنایا، اتنی رسپیکٹ دے دی، عورت کو بیوی کا درجہ دیا، تو پبلکلی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھو، اس کو لقمہ جو کھانے کی چیز ہوتی ہے، تو اس لقمہ منہ میں رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اگر عورت بہن ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن بھی تھی، دودھ شریک بہن تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے اور وہ دودھ شریک بہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، آپ لوگوں میں تھے مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر کو بچھایا تھا۔ دودھ شریک یعنی سمجھ رہے ہیں نا، سگی بہن تھی، سگی بہن نہیں کہلاتی، دودھ شریک بہن کہلاتی ہے۔ اس کو بٹھایا اور جب وہ جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آفر کی بہن اگر میری آفر قبول فرمائے تو میرے ساتھ رہ لیں میرے گھر میں۔ بہن کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میرے کو جانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم میرے گھر میں نہیں رہ رہی تو میرے تحفے کو قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بکریاں اپنی بہن کو تحفے میں عطا فرما دی، اور جاتے جاتے کہا بہنا اگر اس کے بعد بھی کبھی نیڈ ہو تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، کبھی بھی آ جانا۔ یہ بہن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اب اسلام تو ماں کو یہ درجہ دیتا ہے، اسلام تو بیوی کو یہ درجہ دیتا ہے، اسلام تو بیٹی کو درجہ دیتا ہے، اسلام تو بہن کو درجہ دیتا ہے، مگر مسلمان نہیں دیتے، مسلمان نہیں دیتے۔ ہم نے تو اپنی ماں کو کام والی بنا کے رکھا ہے۔ اسکول سے آ گئے، کھانا دیر سے تیار ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ میں اسکول سے آ گیا ہوں، کھانا لیٹ ہو گیا۔ یہ ماں ہے کہ تمہاری کام والی ہے؟ بیوی کو جوتی کے نوک پہ رکھا ہوا ہے،
اگر خبردار اس نے کوئی بات کر دی تو زبان کھینچ لوں گا، اور صرف بولتے ہی نہیں لگا بھی دیتے۔ پھر وہ بیچاری عورت ڈھونڈتی ہے نا، اپنے حقوق ہی ڈھونڈتی رہتی ہے کہ اسلام میں میرا کوئی حق ہے بھی کہ نہیں، یا یہ حضرت صاحب جو ہیں، یہ جو شوہر صاحب ہیں، سب کچھ یہی کہ یہی ہے۔ وہ بیٹی وہ دیکھتی ہے کہ بیٹا ہو تو والد صاحب بھی خوش ہیں، ماں بھی بیٹے کے ساتھ آؤ بھگت کرتی ہے، ارے میرا کمانے والا بیٹا ہے۔ بیٹیوں کو بولا جا رہا ہوتا ہے دیکھو تمہارا بھائی آ رہا ہے، ذرا دھیان رکھنا، تھکا آ رہا ہوگا، اس کی سروس دے دینا۔ بیٹوں کے لیے باپ بھی کہہ رہا ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے، اس بیٹی کے دل میں خیال تو آتا ہوگا، ارے ہاں کیونکہ میں لڑکی ہوں نا، کیونکہ میں بیٹی ہوں، میرے بھائیوں کے لیے بیڈ ہے، میرے لیے صرف میٹریس ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں، بیٹا جو ہے وہ بیڈ پہ سوتا ہے، بیٹی زمین پہ سوتی ہے، کیونکہ بیٹی ہے نا، اس کو بچپن سے نظر آ رہا ہوتا ہے ارے بھائی ہمارا تو پلانٹ ہے ہی نہیں ہے، اسلام نے بھی شاید ہم کو کچھ نہیں دیا، ہمارے بھائیوں کو ہی دے رکھا ہے سب کا سب۔ اور بہن ہے، وراثت سب سے بڑا پرابلم آتا ہے، جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا یہ بھائی لوگ سانپ کی طرح سارا پیسہ اڑوب اڑوب، نہیں دیں گے، پلاٹ نہیں دیں گے، فلیٹ نہیں دیں گے، کاروبار نہیں دیں گے۔ اچھا کیوں نہیں دیں گے؟ وہ بہنوئی ہے نا، وہ ہڈ حرام ہو جائے گا، سارا پیسہ ہمارا لگ جائے گا، کام چھوڑ دے گا، بزنس نہیں کرے گا۔ تو مولانا ہم پیسے پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے، کبھی بہن کو نیڈ ہوگی نا، ہم ہیں نا، ہم دیں گے، لیکن اس کو وراثت سے انہیریٹنس میں حصہ نہیں دیتے۔ اور کتنے واقعات ہو آپ کے سامنے ہوں گے، نہیں دیتے، اگر دے بھی دیں گے نا تو بھی پورا نہیں دیتے، سچی بتا رہا ہوں۔ ملینر ہوتا ہے بھائی، باپ کی طرف سے پیسہ ملا ہے، لیکن بہن بغیر دودھ کے چائے پیتی ہے، قہوے والی چائے پیتی ہے، بریڈ کھا کر گزارا کر رہی ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہی ہے، بھائی کے پاس 6 گھر ہیں، بہن کرائے پر رہتی ہے۔ اچھا کیوں نہیں دے رہے؟ مولانا دیں گے تو پھر وہ بہنوئی جو ہے وہ ہڈ حرام ہوگا نا، کمائے گا نہیں، کاروبار نہیں کرے گا، اس لیے ہم نہیں دیتے، بھلے سسک سسک کے میری بہن اپنی زندگی کاٹ لے۔ افسوس کی بات ہے جب مذہب اسلام نے اس کو حصہ دیا ہے وراثت میں، تو تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ مسلمان برا ہے، اسلام برا نہیں ہے۔ اسلام نے تو عورت کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا۔ اب میں کچھ باتیں عورتوں سے کروں کہ اصل میں عورتوں کو 2 طرح کا پرابلم ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو نالج نہیں ہے، سچی بات بتاؤں، ہماری بہنوں کو نالج نہیں ہے، ان کو نالج دیا بھی نہیں جاتا، دے دیں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ نالج از اے ویپن، ایک ہتھیار ہے، اور اگر لڑکی امپاورڈ ہو جائے، اس کے پاس نالج آ جائے گا تو وہ اپنے رائٹس جانے کی تو مانگے گی، تو دکھاؤ نہیں، بتاؤ نہیں، بتایا نہیں جاتا۔ تو پہلے تو میں اپنی لیڈیز کو کہوں گا، سسٹرز کو کہوں گا، سیکھو تو صحیح اسلام نے تمہیں دیا کیا ہے، تمہارے رائٹس کیا ہیں۔ ارے یہاں پر عورت کو اللہ نے اتنا امپاور کیا ہے کہ ساری زندگی اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی۔ اب غور تو کیجئے، جب بیٹی ہے تو باپ خرچہ اٹھاتا ہے، اور جیسے ہی بالغہ ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دو، شوہر خرچہ اٹھائے گا۔ اچھا شوہر خرچہ اٹھانے سے پہلے مہر دیتا ہے۔ اب میری بات کو سنیے گا، لیڈیز سے بات کر رہا ہوں، سسٹر سے بات کر رہا ہوں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صرف 1200 شیلنگ مہر لکھواتی ہیں؟ صرف 1200 شیلنگ لکھوا دیے، 12,000 شیلنگ لکھوا دیے، $100 لکھوا دیا، اتنا کم مہر لکھواتے ہیں۔ یہاں تو میں نے سنا ہے کہ اس کو بولتے ہیں مولانا مہر کا نام نہیں لینا، بولنا جو بھی مہر مقرر ہے اس میں ہم نے نکاح کیا۔ بھائی مہر کا نام کیوں نہیں لینا؟ وہ اتنا کم ہے، شرم آ رہی ہے۔ سسٹر کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ چاہو تو 1 پہاڑ سونے کے برابر مہر مانگ لو، 1 پہاڑ سونے کے برابر مانگو، کیوں نہیں مانگتی ہو؟ اگر یہ عورت اپنے رائٹس کو سمجھے تو اگر یہ عورت صرف اپنا مہر مانگ لے، سپوز کرے نکاح ہو رہا ہے اور وہ بول دے بھائی $1 ملین مہر ہوگا، $1 ملین مہر ہوگا، اب ذرا شوہر صاحب آنکھیں نکال کے تو دکھائیں، تھپڑ مار کے تو دکھائیں، گھر سے باہر نکال کے تو دکھائیں، پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا اس کے ساتھ، اس نے $1 ملین مانگ لینے مجھ سے، اور یہ $1 ملین اگر اس کو مل جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی لائف بیڑا غرق ہو گئی، اس کی لائف تو بن جانی ہے، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، اسلام نے عورت کو مہر لینے کا اختیار دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی میکسیمم کی لمٹ نہیں رکھی۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا، آپ کی پارلیمنٹ تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ایک رول پاس کروانا تھا اپنی پارلیمنٹ کے ممبران سے، اور کہا کہ بھائی رول یہ ہے کہ عورت کا میکسیمم مہر فائنل کر لیا جائے تاکہ اسی مہر پر سارے مرد لوگ شادی کیا کریں۔ تو آپ نے رول پاس کروا لیا پارلیمنٹ سے۔ اچھا اس پارلیمنٹ کی ممبر ایک عورت بھی تھی، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ آج ہم بولتے ہیں کہ عورتوں کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے، عورتوں کو بھی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دینی چاہیے۔ ارے اس وقت 1400 سال پہلے اسلام نے اپنی پارلیمنٹ میں عورت کو ممبر بنا رکھا تھا۔ کھڑی ہو گئی وہ عورت اور کھڑی ہو کر کہتی ہے یا عمر، اے عمر
میری آواز سنیے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف وائس اسلام نے دی ہے عورت کو. پبلکلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے اے عمر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہو بہن کیا کہتی ہو؟ کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں میکسیمم مہر کو فائنلائز کروانے والے، جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا وہ اجازت کہاں ہے ذرا مجھے بھی بتاؤ. تو اس وقت کی عورت کا نالج دیکھیے، میں اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں نالج تو لے کر آؤ. اس عورت نے کہا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اللہ نے کہا کہ اگر تم عورت کو مہر میں پہاڑ کے برابر گولڈ دے دو اور طلاق ہو جائے تو واپس مت لینا. پہاڑ کے برابر گولڈ دے دو تو واپس مت لینا. کہتی ہیں فاروق اعظم کو دیکھو اللہ نے اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پہاڑ کے برابر گولڈ دے سکتا ہے. فاروق اعظم نے رجوع کر لیا اور کہا کہ یہ پارلیمنٹ سے رول جو پاس ہوا تھا کینسل، کوئی میکسیمم لمٹ نہیں ہے. مرد جتنی مرضی چاہے مہر دے اور عورت جتنا مرضی چاہے مہر لے سکتے. اب اگر خدا نہ خواستہ طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اچھا پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا. اب یہ نہیں کہیے گا کہ مولانا صاحب آپ نے ایسی بات کر دی ہے تو اب تو وہ مہر کی ڈیمانڈیں آتی جا رہی ہیں کہ ہم $500 لیں گے تو $50,000 لیں گے. میں تو صرف بات یہ کر رہا ہوں عورت کو تو اختیار ہے نا. یہ تو ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے کہ ہم بولتے ہیں نہیں جناب مہر محمدی. یہاں پر آ کے ہمیں یاد آتا ہے مہر محمدی اور مہر بی بی فاطمہ یاد آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مرد کی جیب سے نکلتا ہے اور باقی ساری زندگی کے اندر یاد نہیں آتا سنت مصطفیٰ کیا ہے. تو عورت کو اللہ نے امپاور کیا وہ مہر لے سکتی ہے. اور اگر طلاق ہو جائے تو اس کو کس نے کہا سنگل رہے، دوسری شادی کرے. اچھا دوسری شادی کرے گی. اب دیکھیں مرد کے ساتھ کیا ہوگا. یہ عورت دوسری شادی کرے گی نا تو جو مہر اس کو مل گیا یہ واپس نہیں دے گی، یہ تو اس کا ہو گیا. اب دوسرے مرد سے شادی کرے گی دوبارہ مہر ملے گا. بھائی 1 لاکھ شیلنگ وہاں سے مل گئے تو یہ تو پیسے والی ہوتی جا رہی ہے. پہلے والے شوہر نے جس نے چھوڑا اس نے بھی مہر دیا، جس نے نکاح کیا اس نے بھی مہر دیا. اور یہ جو مرد ہے جس نے طلاق دی ہے ڈیورس دی ہے اس نے پہلے اس کو مہر دیا، اب دوسری شادی کرے گا تو پھر اس کو مہر دے گا. تو یہاں تو مرد ہمیں مظلوم نظر آ رہا ہے کہ اس کو بھی دینا پڑا جس سے جان چھڑائی اور جس کو قبول کر رہا ہے اس کو بھی دینا پڑ رہا ہے. مگر افسوس کی بات ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے. عورت کو ایسا مظلوم کر کے دکھاتے ہیں عورت مظلوم عورت مظلوم عورت مظلوم. کیسے دکھاتے ہیں؟ یہ ویسٹرن کلچر دکھاتے ہیں، یہ بالی ووڈ کا کلچر، یہ ہالی ووڈ کا کلچر. عورت جو ہے نا پینٹ شرٹ پہن کر آفس میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جاب کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے. وہ اس کی مرضی ہے پورے کپڑے پہنے کہ آدھے کپڑے پہنے. وہ بولے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. ہاں یہ ہے فریڈم. پھر عورت بھی یہ سمجھ بیٹھتی ہے، ہماری مسلم عورت یہ سمجھ بیٹھتی ہے ہاں یہی تو فریڈم ہے کہ میرا جسم میری مرضی، پہنوں نہ پہنوں مجھے کون ہوتا روکنے والا. افسوس کی بات ہے. اب ذرا ان کلچر کو دیکھیں تو صحیح عورتوں کا حال کیا ہے. وہ ڈبل کام کر رہی ہیں، وہ دن میں جاب کر رہی ہیں اور گھر میں آ کے بچے بھی پالتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں. یعنی انہوں نے عورت کو مقام کب دیا؟ آخری بات کر رہا ہوں، انہوں نے عورت کو مقام تب دیا کہ جب وہ مرد بن جائے. اور اسلام نے ایسا ظلم نہیں کیا، عورت کو عورت رہنے دیا کہ تو گھر میں رہ، تیرا شوہر تجھے کھلائے گا، تیرا بیٹا تجھے کھلائے گا، تیرا بھائی تجھے کھلائے گا، تیرا باپ تجھے کھلائے گا. تو عورت ہے، تو گھر میں رہ. یہ مرد ہیں، یہ تجھے پروٹیکشن بھی دیں گے، تجھ پہ پیسہ بھی خرچ کریں گے کیونکہ تو عورت ہے. تو گھر میں رہ، عزت کے ساتھ رہ. تو پریشیس ہے، تو انمول ہے، تیری قدر و قیمت زیادہ ہے. اسلام نے عورت کو عورت رکھ کر مقام دیا. ان ویسٹرن کنٹریز نے عورت کو مرد بنایا اور مرد بنا کر جاب کروائی، بزنس کو بلایا. اس کے بعد اسی عورت سے وہ سارے کام بھی لیے جو عورت کر رہی ہے. بچے بھی پالتی ہے، ڈیلیوری بھی عورت کرتی ہے. کبھی مرد کرتا ہے؟ اگر برابری کی بات کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے برابری کرو. عورت ڈیلیوری کرتی ہے بچے کی تو مرد بھی کرے. ہوگا ایسے؟ بھائی برابری ہو ہی نہیں سکتی. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. عورت کو عورت رکھ کر اسلام نے عزت دی ہے اور تم چاہتے ہو کہ عورت مرد بن جائے پھر ہم بولیں گے کہ اس کے حقوق ملے ہیں. یہ صرف جاہلانہ رسوم و رواج ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورت کو نوازا ہے. پوری سورہ مریم ہے عورت کے نام پہ. سورہ مریم ایک عورت کے نام پہ اللہ نے پوری سورت اتاری. سورۃ النساء، سورت کا نام ہی ویمن ہے، عورتیں. سورۃ النساء ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو تو مقام دیا ہے، اسلام نے دیا، ہمارے نبی نے دیا. کاش کہ ہم مسلمان بھی عورت کو عزت دینے والے بن جائیں تاکہ ان عورتوں کو یہ ایسوسیشن نہ بنانی پڑے اور ویمن رائٹس کی باتیں نہ کرنی پڑیں. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. آمین. انشاءاللہ کل ہمارے مولانا بلال سوڈا یہ کچھی میں بیان کریں گے اسی مجلس میں.
تو جو ہمارے کچھی کو اچھے سے سمجھتے ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے گا کہ کل انشاءاللہ اردو میں تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہو کچھ نہ آتا ہو، کل انشاءاللہ مولانا بلال کا بہت اچھا واعظ ہوگا، آپ سے گزارش ہے کل کی مجلس میں بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا، جن سوہانی گری چمکاتے باقا چاند، اس دن افروز سات بیلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کے سر ود بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت بیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز ہدایت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے مالک و مولا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں سے اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما، مقروض ہے کر دیتے خلاصی عطا فرما، بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرما، بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، صاحب روزگار ہے رزق حلال میں برکت عطا فرما، بے اولاد ہے اولاد نرینہ عافیت سے عطا فرما، صاحب اولاد ہے اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین مالک و مولا، جو ہماری اسلامی بہنیں گھروں میں رشتوں کے انتظار میں ہیں، نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین، جو ہمارے اسلامی بھائی رشتوں کے انتظار میں ہیں، مولا ان کو بھی نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔